شاید اب ہتھیار ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ برس دنیا بھر میں طرح طرح کے ہتھیاروں کے حصول اور مسلح افواج پر کل 1730 خرب ڈالر خرچ کیے گئے، جو سرد جنگ کے بعد کے دور کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ سب سے زیادہ دفاعی بجٹ والے 3 ممالک امریکہ، چین اور سعودی عرب تھے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ SIPRI اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں اسلحے کی خریداری اور مختلف ممالک کی مسلح افواج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں عالمی سطح پر دفاعی شعبے میں اتنی زیادہ رقوم خرچ کی گئیں جتنی سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ SIPRI کے مطابق گزشتہ برس عالمی سطح پر فوجی اخراجات کی مد میں 1.73 $1.73 ٹریلین یا 1.4 ٹریلین یورو سے زائد کی رقوم خرچ کی گئی۔ عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہنے والے ملک چین نے پچھلے برس اپنی مسلح افواج پر 228 ارب ڈالر خرچ کیے، جو اس سے ایک سال پہلے کے چینی فوجی بجٹ کے مقابلے میں 12 ارب ڈالر زیادہ۔ 2017 کی اس فہرست میں جرمنی اپنے عسکری اخراجات کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر رہا، جس نے دفاعی شعبے میں کل 44.3 بلین ڈالر یا قریب 37 بلین یورو خرچ کیے۔ انہی اعداد و شمار کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ چین 2008 سے اب تک اپنے دفاعی بجٹ کو دگنا کر چکا ہے اور پچھلے برس بیجنگ کا فوجی بجٹ عالمی دفاعی اخراجات کے 13% کے برابر تھا۔ جنوبی ایشیا میں آبادی کے حوالے سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک بھارت نے پچھلے سال دفاعی شعبے میں قریب 64 ارب ڈالر خرچ کیے۔ یہ رقوم اتنی زیادہ تھی کہ اس وجہ سے بھارت فرانس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے عسکری بجٹ کی روح سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا۔ یہ ہیں وہ اعداد و شمار جو نہیں معلوم انسانی بقا کے لیے لگائے گئے پیسوں کا ہے یا انسانیت کے خاتمے کے لیے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اب دیکھتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ۔ بھوک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی دنیا کی بہت بڑی آبادی ایسی بھی ہے جسے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 1.02 ملین افراد بھوکے رہتے ہیں، جبکہ دنیا کا ہر چوتھا شخص فاقہ زدہ ہے، جو اس وقت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ 2009 کی ایک رپورٹ کے مطابق ان میں زیادہ تعداد 3 کروڑ بچوں کی ہے جو غذائیت کی کمی کا شکار تھے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہر 4 سیکنڈ بعد ایک شخص بھوک کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، جبکہ ایک سال میں یہ تعداد 90 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جو ملیریا، کینسر اور دیگر موذی امراض سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ گویا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بھوک اور افلاس دنیا کی سب سے بڑی موذی بیماری بنی ہوئی ہے، جس کی حالت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 1 ارب 20 کروڑ انسان صرف $1 روز پر گزارا کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان بھوک سے مر رہے ہوں وہاں ہتھیاروں پر خرچ ہونے والا ایک روپیہ سوالیہ نشان ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کرونا نے ثابت کر دیا کہ نہ تو ہتھیار کسی کام کے، نہ اسٹیٹس اور نہ ہی غریب اور امیر ممالک میں کوئی فرق۔ وہ جنگ جو چین اور امریکہ کے درمیان تجارت اور کرنسی پر چل رہی تھی، سب غیر اہم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات انسانی بقا کی آ گئی ہے۔ کورونا وہ وبا ہے جو زمینی مسائل کا رخ بدلنے آئی ہے۔ اللہ کی مصلحت ہے کہ عبادت گاہیں خواہ کسی بھی مذہبی پیروکار کی ہوں بند پڑی ہیں۔ انسان کا دوسرے انسان سے ملنا بند ہو گیا ہے۔ تجارت، سفری راستے، ہوائی جہاز، دفاتر، تعلیمی ادارے، گویا زندگی کو ایک وبا مرض نے جامد کر دیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں اللہ کی مصلحت کیا ہے۔ تو آج کہاں ہیں وہ جنگی ہتھیار جن پر اتنا بجٹ لگایا گیا؟ آج اس وبا نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنی صحت کے بجٹ کو بڑھانے پر مجبور کیا۔ نیو یارک سے آتی آوازوں نے بتایا کہ ہتھیار تو چاہیے مگر جان بچانے والے۔ ہر ملک وینٹیلیٹرز کی کمی کا شکار ہے۔ وبا کا خوف اتنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش تک گھروں میں ذخیرہ کی جا چکی ہیں، یعنی زندگی بھی، اہم غذا بھی اور صحت بھی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کس بے چارگی سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اس وبا کے سامنے برطانیہ کا شہزادہ اور وزیر اعظم تک اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ مصر کے 2 جرنیل اپنی جان سے گئے، مگر وہ جنگی ہتھیار کس کام آئے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمیں جنگی ہتھیار نہیں بلکہ زندگی بچانے والے ہتھیار چاہیے۔ مگر کیا اب بھی اس بات کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھا جائے گا؟ چین سے شروع ہوا لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور سب سے اہم صرف انسانی جان ہے۔ گلوبل وارمنگ،
मौसमियाती तब्दीलियां, सुपर पावर की दौड़, स्याह और सफेद का झगड़ा, बादशाह और रियाया का फर्क, आज सब खत्म। हमें अपनी नई नस्ल के लिए एक सेहतमंद जमीन बनानी है। अब मुआशरत बदलने के आसार हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इस तूफान के थमने के बाद शायद बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो। कभी इम्कान है कि जिंदगी गुजारने के अंदाज और अतवार ही बदल जाएं और यकीनन ये मस्बत तब्दीलियां ही होंगी। ये तय हुआ कि असलहे की पैदावार पर लगाया गया सरमाया आज किसी के काम नहीं आ रहा और साइंसदान इस बात की पेश गोइयां पिछले कुछ साल से बरहा कर चुके हैं कि दुनिया किसी जंग का सामना नहीं करेगी। हाँ, किसी वबा से जंग लड़नी पड़ सकती है और इस जंग से आज दुनिया नबर्द आजमा है। अब बजट सेहत पर लगाइए, जिंदगी बचाने के हथियार बनाने पर लगाइए, भूख मिटाने और मयारे जिंदगी को बेहतर बनाने पर लगाइए। यूँ समझिए कि कुदरत अब खुद हम सब के कान खींच कर बता रही है कि हजरत इंसान ये हैं वो अहम शोबे जिन पर तुम्हें अहमियत देनी चाहिए, या यूं कहें कि कुदरत ने चीदा चीदा नुकात बता दिए हैं। नाजरीन, मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।